اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق نتنیاہو نے واضح کیا کہ اسرائیل اس معاہدے میں براہ راست فریق نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ٹرمپ کے کڑے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹرمپ کے موقف میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کا مکمل خاتمہ، بیلسٹک میزائلوں کی پیداوار کو محدود کرنا اور علاقائی پراکسس کے لیے ایرانی حمایت کا خاتمہ شامل ہے، جس پر اسرائیل مکمل اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر نئے حملے نہ کرنے اور ممکنہ طور جلد معاہدے طے پانے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4% گر گئیں۔ برنٹ 89، WTI UAE مربن کی $87 فی بیرل میں فروخت جاری ہے۔ بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پا گیا۔ ٹرمپ کا حملے منسوخ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف تمام عسکری حملے اور بمباری منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا مسودہ فائنل ہو گیا ہے، جس پر رواں ہفتے یورپ میں دستخط ہوں گے۔ معاہدے کے تحت ایران نے کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کی منظوری ایرانی سپریم لیڈر دے چکے ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، جبکہ انہوں نے امن کے قیام میں پاکستان کی سفارتی کردار کی تعریف کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کو عظیم شخصیات قرار دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا باقاعدہ خاتمہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا تاریخی معاہدے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے باقاعدہ خاتمے کا ایک تاریخی اور بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک عظیم معاہدہ طے پا گیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس کامیابی کے نتیجے میں امریکہ کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو وہ چاہتا تھا، جبکہ ایران نے بھی مستقبل میں کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے پر مکمل رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی صدر نے خطے میں تعینات امریکی فورسز کی واپسی کا اشارہ دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ اس پیش رفت کے بعد اب لوگ بہت جلد اپنے گھروں کو آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ تہران اپنے تمام اصولی مطالبات اور ریڈ لائنز پر سختی سے قائم ہے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایران نے ممکنہ امن معاہدے کے مسودے کے زیادہ تر متن پر اتفاق کر لیا ہے، تاہم ابھی تک اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے بار بار اپنا موقف تبدیل کیا اور واشنگٹن کے حالیہ اقدامات نے جاری سفارتی عمل کو شدید متاثر کیا ہے۔ انہوں نے خطے میں جاری سفارتی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور قطر اس وقت ثالثی کے عمل میں سرگرمی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ جیسے ہی تمام متعلقہ عسکری اور سیاسی حکام معاہدے کے مسودے کی باریک بینیوں اور تفصیلات پر کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے، ایرانی حکومت اس کا باقاعدہ اور باضابطہ اعلان کر دے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے ایک اور بڑی سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عرب نیوز چینل العربیہ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ مجوزہ معاہدے کے مسودے کی حتمی منظوری دے دی ہے اور اپنا یہ اہم ترین فیصلہ قطری ثالثوں کے ذریعے واشنگٹن تک پہنچا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مجوزہ معاہدے میں ایک ایسا جدید طریقہ کار بھی شامل کیا گیا ہے جس کے تحت مستقبل میں کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کی نگرانی اور اس کے فوری ازالے کے لیے ایک باقاعدہ ثالثی کا نظام قائم کیا جائے گا۔ تاہم فی الحال اس نگران فریق یا ملک کی شناخت خفیہ رکھی گئی ہے۔ سفارتی ماہرین کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اس معاہدے کو باضابطہ طور پر نافذ کر دیا جاتا ہے تو یہ پاک امریکہ ایران تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر انتہائی گہرے اور مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور پاک امریکہ قطر سفارتی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری شاہی محل کے مطابق صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ ایران کے ساتھ طے پانے والی تمام مفاہمتوں کو تمام متعلقہ فریقوں کی حتمی منظوری حاصل ہے۔ امیر قطر نے اس تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے واضح کیا کہ قطر خطے میں پائیدار امن کشیدگی کے خاتمے اور مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق نتنیاہو نے واضح کیا کہ اسرائیل اس معاہدے میں براہ راست فریق نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ٹرمپ کے کڑے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹرمپ کے موقف میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کا مکمل خاتمہ،
بیلسٹک میزائلوں کی پیداوار کو محدود کرنا اور علاقائی پراکسس کے لیے ایرانی حمایت کا خاتمہ شامل ہے، جس پر اسرائیل مکمل اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔